السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل ہم تمام ناظرین و سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گنہگاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ایک بار پھر سے ہم عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ کرلا کے ہفتہ واری اجتماع کو اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ کئی ہفتوں سے ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع بند تھا، ساتھیوں نے رائے مشورہ کر کے اسے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن شروع کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت آپ تمام ناظرین کو اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، محنت کی، اللہ سب کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ماہ شوال المکرم ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ 10 شوال کے بعد 15 شوال کی تاریخ جو ہے، یہ اسلام کی دوسری جنگ عظیم جنگ احد کی تاریخ ہے۔ اسی کے ساتھ جو آج کا دن گزرا 17 تاریخ، یہ 17 تاریخ جو ہے یہ امیر خسرو رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال یعنی آپ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، مختصر سی محفل میں ان دونوں عنوانات پر تفصیلی گفتگو کا موقع تو نہیں ہے، بہرحال ہم آج کے ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ شہدائے احد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جو چیز ہمیں اور آپ کو قربانی کے بعد، جد و جہد کے بعد، محنت و مشقت کے بعد ملتی ہے، اس چیز کی اہمیت ہمارے نزدیک بڑھ جاتی ہے، اور جو چیز آسانی سے مل جائے اس چیز کی اہمیت انسان کے سامنے اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔
میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آج ہم اور آپ اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے جتنا کہ ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر آج مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کو اسلام نظر آتا ہے اور دنیا کے تقریباً 56 یا 57 ملک اسلامک کہلاتے ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے محبت رسول کے دعوے صرف زبانی نہیں کیے بلکہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے نام پر انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے، اور یقیناً یہ انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ میں ایک بات اور ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ آج اہل سنت والجماعت کے لوگ ماضی قریب میں گزرے بزرگوں کی تاریخیں تو بہت دھوم دھام اور اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نام پر جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہر گلی محلے ہر علاقے میں ان کے نام پر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جلسے جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لنگر ڈیگیں عرس یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر شہدائے بدر کی بات کی جائے، شہدائے احد کی بات کی جائے، شہدائے بدر و حنین کی بات کی جائے تو ہمیں اور آپ کو ان کی تاریخ بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسلام کی پہلی جنگ عظیم جنگ بدر ہے جو 2 ہجری میں واقع ہوئی، اور اس جنگ کی وجہ کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ شریف میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پروان چڑھنے لگا۔ مکے کے کافروں نے سوچا تھا کہ شاید وہاں جانے کے بعد اسلام ختم ہو جائے، لیکن یہاں تیزی سے اسلام پروان چڑھنے لگا تو مکے کے کافروں نے بہانہ ڈھونڈا اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوئی۔ اس جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ یہ 70 جو مارے گئے تھے یہ بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی مارا گیا تھا، کوئی کسی کا باپ لگتا تھا، کوئی کسی کا بیٹا لگتا تھا، کوئی کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا ماموں۔ تو اس طرح سے 70 بڑے بڑے قریش کے سردار جو تھے وہ جنگ بدر میں مارے گئے۔ اب مکے کے مشرکین تل ملائے ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ بہت جلد ہم پھر سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مکے کے کافروں نے ایک میٹنگ کال کی جس کے تحت یہ بات طے ہوئی کہ سال بھر ہم جو کچھ بھی تجارت میں منافع کمائیں گے اس کو ایک جگہ پر جمع کریں گے، یعنی ایک فنڈ ریزنگ کا پروگرام کیا گیا اور اپنے تمام سال بھر کے منافع کو وہاں جمع کرنا طے پایا گیا، اور اس جمع شدہ رقم پر ہمارا کسی کا حق نہیں ہوگا بلکہ اس پورے کے پورے مال کو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ ہتھیار خریدنا ہو، کھانے پینے کا سامان خریدنا ہو، گھوڑے لینے ہو، اونٹ لینے ہو، اس طرح سے اس مال کو جمع کر کے انہوں نے 3 ہجری میں تیاریاں شروع کی ماہ شوال میں دوبارہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی۔ بڑے بڑے اس وقت کے عرب کے مشہور شاعروں کو ہائر کیا گیا، انہیں موٹی موٹی رقم دی گئی اور ان کا کام یہ تھا کہ تم اس طرح کے اشعار لکھو کہ جس کے ذریعے لوگوں کے اندر ایک ولولہ، جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے اور مسلمانوں کے خلاف اچھی خاصی فوج جمع ہو جائے۔ انہوں نے گھوم گھوم کر مختلف قبیلوں کو جا کر اشعار پڑھ پڑھ کر سنائے، یہاں تک کہ عرب کے لوگ خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون یہ نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3000 کی فوج اکٹھا ہو گئی، ان کے پاس تمام طرح کے ہتھیار بھی تھے، زرہ بھی، اونٹ بھی، گھوڑے بھی، 15 عورتیں بھی ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی قیادت میں جمع ہو گئیں۔ یہ بڑی معزز گھرانوں کی عورتیں تھیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مردوں کی فوج کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے اور ہندہ ابو سفیان کی جو بیوی تھی وہ قیادت کر رہی تھی عورتوں کے 15 عورتوں کی ٹولی کی۔ یہ عتبہ کی بیٹی تھی اور عتبہ کو میدان بدر میں جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، تو ہندہ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں امیر حمزہ کو قتل نہ کروا دوں تب تک نہ میرے دل کو سکون پہنچے گا، نہ میرے باپ کی آتما کو شانتی پہنچے گی۔ وہ اپنے ساتھ ایک حبشی غلام کو لے کر آئی تھی جس کا نام وحشی تھا۔
वैशी को हिंदा ने यह कह रखा था तुझे किसी से जंग नहीं करना, बल्कि तेरा टारगेट और तेरा निशाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अमीर हमजा होंगे। अगर तूने अमीर हमजा को कत्ल कर दिया तो मैं अपने जिस्म पर मौजूद सारे जेवर तेरे हवाले कर दूंगी और साथ ही मैं तुझे आज़ाद भी करवा दूंगी। वो अपने बाप उतबा की मौत का बदला लेना चाहती थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब यहाँ जंगी तैयारियां शुरू हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, जो खुफिया तौर पर मुसलमान बन गए थे लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा में रहते थे, और मक्के में उनके रहने की वजह यह थी कि वो ज़ायरीन काबा को जमजम वगैरह पिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे। चूंकि ये उनका खानदानी मशगला था, आपसे पहले आपके वालिद जनाब अब्दुल मुत्तलिब यही काम करते थे। तो फरमाया गया कि उन्होंने एक ख़त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रवाना किया और जिसमें जंगी तैयारियों की मुकम्मल इत्तला फरमा दी गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह ख़त मिला तो आपने फौरन दो भाइयों को जासूस बनाकर तैयार किया और कहा कि तुम मक्के जाओ और जाकर पता करो कि उनकी तैयारियां किस तरह से हैं, कितनी बड़ी फौज है, उनके मुकाबले के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। ये दो भाई गए और बहुत जल्द वापस आ गए, 12 शव्वाल को वापस आ गए। इन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के के मुशरिकीन की फौज जो है वो मदीने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। उनके जानवरों ने मदीने की चारागाहों के चारे भी चर लिए हैं, यानी वो करीब पहुंच चुके हैं, और जो बाकी तैयारियां थी वो भी सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने बयान कर दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार की एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की। आपने फरमाया कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, या तो बाहर निकल कर हम उनका मुकाबला करें या तो मदीने में रहकर उनके हमले का इंतजार करें, क्या किया जाए। तो जो अंसारी साहबा थे, यानी जो मदीने के रहने वाले थे, अंसारी उन्हें कहते हैं जो ऑलरेडी मदीने के रहने वाले थे, और मुहाजिर उन्हें कहते हैं जो मक्के से हिजरत करके मदीना शरीफ आए थे। तो अंसारी साहबा इकराम ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें चाहिए कि हम औरतों और बच्चों को मजबूत किलों के अंदर कैद कर दें ताकि वो सेफ हो जाएं, और हम मदीने में रहकर उनके हमले का इंतजार करें। कुछ मुहाजिरीन जो थे उमर दराज तजुर्बेकार, उन्होंने भी यही मशवरा दिया। अब इन्हीं मशवरा देने वालों में एक मुनाफिकों का सरदार भी था, अब्दुल्ला इब्ने उबई, जिसे अब्दुल्ला मुनाफिक कहते थे। 300 इसके भी साथी थे, वो भी मुनाफिक थे। आप जानते मुनाफिक किसे कहते हैं? जिसका जाहिर जो है वो बिल्कुल इस्लामिक हो, मुसलमानों जैसा हो, मुसलमानों के साथ वो ईद भी मनाता हो, बकरा ईद भी मनाता हो, जुमा भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, नमाजी भी पढ़ता हो, मस्जिद में भी आता जाता हो, लेकिन अंदर से वो मुसलमान ना हो। तो उस दौर में बहुत सारे ऐसे मुनाफिकीन थे जो यहूदी थे या ईसाई थे। अपनों में जाते थे तो कहते थे कि हम अब भी तुम्हारे साथ हैं, अब भी हम यहूदी हैं या ईसाई हैं, लेकिन मुसलमानों में आते थे तो कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हो चुके हैं। तो इन्हीं का सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई, ये मुनाफिक था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसने भी जोर दिया और मशवरा दिया कि हमें चाहिए कि हम मदीने में रहकर उनके हमले का इंतजार करें। ये जोर दे रहा था इस बात पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुहाजिरीन से और अंसारी साहबा इकराम से मशवरा फरमाया, और मशवरा करने के बाद मेरे आका अपने कमरे में तशरीफ ले गए। अब यहां मशवरा करने की जरूरत क्या थी? मेरे आका इमामुल अंबिया हैं, आप जो फैसला फरमाते यकीनन तमाम साहबा आपके फैसले के सामने अपने सर को खम कर देते, लेकिन मेरे आका मशवरा करके अपनी कयामत तक आने वाली उम्मत को यह बताना चाहते हैं कि तुम कितने बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, कितने बड़े जिम्मेदार क्यों ना बन जाओ, लोगों से मशवरा किया करो कि मशवरे में अल्लाह ने बरकत रखा है, और मशवरा करना यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। मेरे आका अपने कमरे में तशरीफ ले गए और अंदर से आप हथियार अपने साथ लेकर ज़िरा पहनकर बाहर निकले। अब जो तजुर्बेकार साहबा थे वो समझ गए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलकर कुफ्फार का मुकाबला करना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह का नबी हथियार उठाता है तो बिना हक व बातिल के दरमियान फैसला हुए हथियार को अपने जिस्म से जुदा नहीं करता। हमें तैयारी करना है, हम बाहर निकलकर कुफ्फारान मक्का का मुकाबला करेंगे। अब हजरत बिलाल को हुक्म दिया गया कि मदीने की गलियों में आप ऐलान कर दो कि नमाज फजर के बाद मुसलमान जमा हो जाएं और हमें फौज तैयार करके
مدینہ شریف کے باہر نکل کر مکے کے کافروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اسی دن ان کا نکاح ہوا تھا یا اسی دن ان کی بیوی کی رخصتی ہوئی تھی، بہرحال یہ پہلی رات تھی جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمرے میں تھے۔ حضرت حنظلہ ان کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اپنی بیوی کے ساتھ وہ بستر پر موجود تھے۔ جب حضرت بلال کا اعلان سنا فوراً اپنی بیوی سے جدا ہوئے اور کمرے سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ آپ کی بیوی نے آپ کو روک کر کہا، اے میرے شوہر نامدار، اگر آپ جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں میں آپ کے راستے کا روڑا نہیں بنتی، میں آپ کو خوشی خوشی رخصت کرتی ہوں، ہاں البتہ صرف اتنا چاہتی ہوں آپ جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ کر لیں، آپ میدان جہاد میں جاتے ہیں، آپ واپس آئیں گے یا شہید ہوں گے میں نہیں جانتی، آپ بھی نہیں جانتے، البتہ صرف اتنا مجھ سے وعدہ کر لیں، اگر آپ میدان جہاد میں شہید ہو گئے اور اللہ نے آپ کو جنت میں داخل کیا تو جیسے زمین پر آپ نے مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیا ہے، اسی طرح جنت میں بھی آپ مجھے اپنی بیوی تسلیم کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ دیکھیں صحابہ کرام اور صحابیات کے دل میں دین کی اور اسلام کی کتنی محبت تھی۔ ایک رات کی دلہن ہے، ایک رات کا دولہا ہے، لیکن اس کے باوجود بیوی راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی اور نہ شوہر یہ سوچ کر رکتا ہے میری ابھی ابھی تو شادی ہوئی ہے، میدان جہاد میں جانے والے ہزاروں ہوں گے، میں اکیلا اگر نہ گیا تو کیا فرق پڑنا ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بتا دیا ہمیں اپنی بیوی، اپنی زندگی، اپنے گھر بار سے زیادہ اگر محبت ہے تو اسلام سے محبت ہے اور پیغمبر اسلام سے محبت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، نماز فجر کے بعد صحابہ کرام اکٹھا ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معائنہ کیا، جائزہ لیا۔ جمعہ کا دن تھا، فرمایا گیا نماز جمعہ کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا کہ ہم چلیں اور کفار کا مقابلہ کریں۔ مدینہ شریف سے تقریباً 3 میل کی دوری پر احد کا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں ایک بہت بڑا میدان ہے جو اس پہاڑ کی نسبت سے احد کا میدان کہا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ کفارہ نے مکہ کی فوج وہاں پہنچ چکی تھی، انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے تھے، ان کے ساتھ یہ 15 عورتیں بھی ہندہ کی قیادت میں آئی تھی، ویشی بھی، ابو سفیان بھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ایک فوج اور چلی آتی ہے، یعنی کچھ لوگ چلے آتے تھے مسلمانوں کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں، کس ارادے سے نکلے، کہاں جاتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ یہودی لوگ ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کے ساتھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو واپس بھیج دو، ان سے کہہ دو کہ میں مشرکین کی مدد کے لیے، مشرکین کے مقابلے کے لیے مشرکین کی مدد لینا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ اب وہ لوگ واپس چلے گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کی ایک چال تھی، اس نے فوراً جو ہے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ اے لوگوں، ہماری تعداد تقریباً 1000 ہے اور جو مکے سے مشرکین آئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 3000 ہے، یعنی ہم میں سے ایک آدمی کو 3 کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں 3 کا مقابلہ کر سکوں، یہ تو جان بوجھ کر اپنی جان دینا ہے۔ میں نے پہلے مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر ان کے حملے کا انتظار کریں، لیکن میرے مشورے کو کسی نے نہیں مانا، میں مرنا نہیں چاہتا جان بوجھ کر، میں تو واپس جاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ مدینے کی طرف پلٹا۔ اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب میں بیچوں بیچ جا کر راستے میں اس طرح کی بات کروں گا تو فساد پیدا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان ڈر جائیں، گھبرا جائیں اور میرے ساتھ وہ بھی پلٹ جائیں۔ اس نیت سے اس نے اعلان کیا۔ اب اس کا یہ اعلان سن کر فوج میں سے کچھ لوگ نکلنا شروع ہوئے، یہاں سے 5 آدمی، یہاں سے 2 آدمی، یہاں سے 3 آدمی، وہاں سے 1 آدمی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب جب لوگ نکلے اور نکلنے کے بعد عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جمع ہوئے تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایسا فضل و کرم فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، مسلمان جمے رہے، ان کے دل میں ولولہ پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے۔ وہ لوگ
मजबूती के साथ जमे रहे, और जो लोग निकल कर अब्दुल्ला मुनाफिक के साथ इकट्ठा हुए थे वो उसके 300 मुनाफिक साथी थे। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान हुआ, अल्लाह ने दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया। अल्लाह ने सही और गलत का फैसला फरमा दिया। वो 300 मुनाफिक जो थे वो अब्दुल्ला इब्ने उबई के साथ पलटे और उनके साथ कोई मुसलमान, कोई सहाबी नहीं गया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचे हुए 700 लोगों का जायजा लेना शुरू किया। इसमें जो कम उम्र बच्चे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकालना शुरू किया एक एक करके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, फरमाया गया हजरत राफे कम उम्र के सहाबी थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक पहुंचे तो फौरन जो है वो अपने पंजों के बल खड़े हो गए, कद को ऊंचा कर लिया, और इस नियत से कि मैं जब हाइट में ऊंचा दिखूंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दे देंगे जंग में जाने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और इजाजत दे दी। फरमाया गया आगे जब आप तशरीफ ले गए तो एक और सहाबी जो हजरत राफी के हम उम्र थे उनके साथी थे, हजरत समूरा। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा अभी आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आप वापस जाइए। तो हजरत समूरा की आंखें भर आई, उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत राफे मेरे हम उम्र हैं और मेरे साथी हैं, आका आपने उनको इजाजत दे दी और मुझे आप मना फरमाते हैं। हालांकि अगर राफे से मेरी कुश्ती कराई जाए तो आका मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं राफे को हरा दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, यानी ताकत में मैं उनसे ज्यादा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वाकई तुम कुश्ती में राफे को हरा दोगे तो हम तुम्हें मैदान जंग में चलने की इजाजत दे देंगे। अब फरमाया गया दोनों को बुलाकर कुश्ती करवाई गई। बाज लिखने वालों ने लिखा कि हजरत समूरा ने हजरत राफे से कहा कि राफे मेरे भाई, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो ही चुका है, अगर तुम हार जाओगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी इजाजत दे देंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब दोनों कुश्ती लड़ते हैं। आप सोचें कि ये जो मुकाबला हो रहा था किस लिए हो रहा था। ये नहीं था कि जो जीतेगा उसको हम चॉकलेट देंगे, जो जीतेगा उसको पिकनिक पर ले जाएंगे, जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा, नहीं, बल्कि ये कुश्ती लड़ रहे थे कि अगर हम कुश्ती में जीत गए तो मैदान जिहाद में जाकर हमें भी इस्लाम की खातिर सर कटाने का मौका मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। अब दोनों कुश्ती लड़ते हैं, हजरत राफे हार गए, हजरत समूरा जीत गए, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को इजाजत दे दी मैदान जिहाद में जाने की। दो और साथी थे, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश रदियल्लाहु अन्हु। ये दोनों बड़े करीबी साथी थे। जब दोनों निकले थे मैदान जिहाद के लिए ना, तो दोनों ने एक दूसरे से कहा था कि तुम दुआ करो, मैं आमीन कहता हूं, फिर मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु ने दुआ की कि अल्लाह कल जब जंग हो तो इस जंग में मेरे मुकाबले पर किसी ताकतवर काफिर को भेजना, मैं उसका डट कर मुकाबला करूं, यहां तक कि मैं उसके सर को कलम कर दूं, मैं उसको जहन्नम में भेज दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने आमीन कहा। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने दुआ की कि अल्लाह कल मेरे मुकाबले पर किसी ताकतवर दुश्मन को भेजना, मैं तेरे नाम पर उसके साथ लड़ूं, यहां तक कि वो मुझे कत्ल कर दे, मुझे शहीद कर दे, और मुझे शहीद करने के बाद मेरे सीने पर सवार हो, मेरी आंखों को निकाले, मेरे कानों को काटे, मेरी नाक को तराशे, और जब इस हाल में दुनिया से मैं रुखसत हूं और कयामत के दिन तेरी बारगाह में पेश किया जाऊं तो मुझसे कहे ए अब्दुल्ला, जब तुझे जमीन पर भेजा तो तू ऐसा न था, तेरी आंखें भी अच्छी थी, तेरे कान भी सही सलामत थे, तेरी नाक भी दुरुस्त थी, फिर भला बता ऐसा कैसे हुआ। मैं तेरी बारगाह में अर्ज करूं कि मौला मैंने अल्लाह और उसके रसूल के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और फिर तू फरमाए हाँ अब्दुल्ला तूने सही कहा, अल्लाह अकबर। वो दुआ करते हैं, हजरत साद बिन अबी वक्कास ने आमीन कहा। फरमाया गया दोनों मैदान जिहाद में उतरे और जो दुआ दोनों ने मांगी थी अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल फरमाया। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने काफिरों को कत्ल करके जहन्नम रवाना किया है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जहश ने अपनी जान को इस्लाम की खातिर कुर्बान फरमा दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल मैदान उहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को लेकर पहुंचते हैं। आपने उहद के पहाड़ को पुष्ट पर रखा, सामने काफिरों की फौज थी। आपने देखा एक दरमियान में
ایک پہاڑی تھی چھوٹی سی جس میں ایک بڑا سا درہ تھا، یعنی بڑا سا گیپ تھا۔ اس بات کا ڈر تھا کہ جب جنگ شروع ہو جائے ممکن ہے اس راستے سے کفار اچانک حملہ کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو اس درے پر کھڑا کر دیا اور آپ نے فرمایا جب تک اگلا پیغام میری طرف سے نہ آئے یہاں سے کوئی نہیں ہٹے گا۔ اگر تم دیکھو ہم جنگ جیت گئے، مال غنیمت جمع کرتے ہیں تو بھی تم یہاں سے نہیں ہٹو گے۔ اگر تم دیکھو ہم جنگ ہار چکے ہیں، یہاں تک کہ ہم سب کو قتل کر دیا گیا، جنگلی درندے ہمارے گوشت کو نوچتے ہیں، پھر بھی تم یہاں سے نہیں ہٹو گے۔ حضور نے حکم فرمایا اور 50 تیر اندازوں کو آپ نے اس درے پر کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلے مقابلہ کرنے کے لیے مشرکین کی طرف سے ایک شخص آیا جس کا نام عامر تھا۔ لوگ اسے عامر راہب کہہ کے بلاتے تھے۔ یہ مدینے کا رہنے والا تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اپنے اعتبار سے بڑا عابد و زاہد تھا۔ لوگ اس کے تقوی و طہارت کی قسم کھایا کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا حسد رکھتا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ مدینے سے مکے چلا گیا اور آج مشرکین مکہ کے ساتھ آیا تھا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ قبیلے اوس کا سردار تھا، لوگ اسے عامر راہب اوسی کہتے تھے۔ سب سے پہلے یہ آگے بڑھا یہ سوچ کر کہ مدینے کے لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے پہچانتے ہیں، اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ میں مشرکین کے ساتھ آیا ہوں تو ممکن ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس نے پکار کر کہا اے مدینے والوں، تم تو مجھے پہچانتے ہو نا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو تمام صحابہ نے جو انصاری اور مہاجرین تھے جو اسے جانتے تھے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، تو عامر فاسق ہے، تو عامر فاسق ہے۔ آپ جانتے ہیں آخر صحابہ نے عامر فاسق کہہ کے کیوں بلایا؟ فرمایا گیا ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق کہہ دیا تھا، جو کل تک راہب کہلاتا تھا، میرے آقا نے ایک مرتبہ اسے فاسق کہہ دیا تو صحابہ اکرام بھی اسے فاسق کہہ کے بلانے لگے۔ جب اس نے یہ سنا تو تل ملا گیا، یہ کہہ کر پلٹا اب مدینے والے پہلے کی طرح نہیں رہے، اب مدینے والے تو بہت بدل چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کو تعجب ہوگا سن کر یہ عامر فاسق جو مشرکین کی طرف سے آیا تھا، اس کا جوان بیٹا جو مدینہ شریف میں رہنے والا تھا، ان کا نام حضرت حنظلہ تھا، وہی جو پہلی رات کے دولہے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے۔ فرمایا گیا حضرت حنظلہ نے میدان احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ یہ التجا کی آقا مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے باپ عامر کی گردن کاٹ کے لاؤں اور آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کا سر کاٹے، میں یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچیں حضرت حنظلہ نے اگرچہ اپنے باپ کے سر کو کاٹا نہیں ہے لیکن آقا کی بارگاہ میں درخواست کر کے انہوں نے بتا دیا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر دے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہمیں بریلی کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارے لیے دنیا میں کوئی بڑھ کر نہیں ہو سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ اگر کوئی آقا کا دشمن ہو، آقا کا گستاخ ہو یا ہمارے نبی کے تعلق سے معاذ اللہ اپنی زبان دراز کرتا ہو تو ہمارا اپنا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے ہم اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں۔ فرمایا گیا صف بندی ہو گئی، اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمان غالب آ گئے، اس کے بعد کفار غالب آئے، پھر مسلمان غالب آئے، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک فرمایا گیا وہ عورتیں ہندا کی قیادت میں دف بجا بجا کر کفار کے دلوں میں ولولہ پیدا کرتی تھیں، جوش پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ جو اشعار پڑھتی تھی ان کا مفہوم تھا ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالین پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہم آگے بڑھ کر تمہیں سینے سے لگائیں گے، اور اگر تم نے ان کو پیٹ دکھایا
تو हम अपने आप को तुमसे अलग कर लेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, घमासान जंग जारी थी। फरमाया गया मुसलमान इतना गालिब आए कुफ्फार पर, 700 थे, वो 3000 थे, लेकिन फरमाया गया कुफ्फार के पैर उखड़ गए और वो मैदाने जंग को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। उनके पास जो कुछ भी हथियार था, खाने पीने का सामान था, सब कुछ मैदान उहद में छोड़कर मक्के की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब सहाबा इकराम ने कुछ दूर तक तो उनका पीछा किया, उसके बाद पलट कर आए, माल गनीमत को जमा करना शुरू कर दिया। 50 तीरंदाज जो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की क़यादत में उस दर्रे पर मुकर्रर थे, वहां आपस में इंतशार हो गया। कुछ कहने लगे जंग खत्म हो गई, देखो सहाबा माले गनीमत जमा करते हैं, हमें आगे बढ़कर इनकी मदद करनी चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उन्हें रोका, कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब तक मेरा हुक्म ना आए तुम यहां से नहीं हटोगे। इस पर कुछ लोगों ने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है बिल्कुल हक है, लेकिन मेरे आका का हुक्म उस वक्त तक था जब तक जंग जारी थी, अब तो जंग खत्म हो चुकी है, कुफार मक्के की तरफ भाग चुके, हम नीचे उतरकर माले गनीमत जमा करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, चंद लोग उनके साथ वहीं जमे रहे और बाकी जो लोग थे वो नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देते हैं। फरमाया गया खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और वो भी मुशरिकीन के साथ आए थे, वो इसी इंतजार में एक टुकड़ी लेकर, फौज का एक जत्था लेकर उस दर्रे के करीब छुप कर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे जैसे ही मुसलमान यहां से हटेंगे या दाएं बाएं होंगे मैं इस रास्ते से अचानक उन पर हमला करूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, उनके हाथ मौका लगा। चंद तीरंदाज जब नीचे उतर गए, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के साथ चंद साथी रह गए, तो खालिद बिन वलीद अचानक जो है फौज लेकर उस रास्ते से आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और उनके तमाम साथियों को कत्ल किया, शहीद किया। उसके बाद उस रास्ते से नीचे उतरे मुसलमान जो माली गनीमत जमा कर रहे थे, अचानक पीछे से उन पर खालिद बिन वलीद की फौज ने हमला कर दिया। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, जब यहां दोबारा जंग शुरू हुई, अचानक हुए हमले की मुसलमान ताब न ला सके। वो खालिद बिन वलीद की फौज का मुकाबला कर रहे थे। वो मक्के के मुशरिकीन जो भागे जाते थे जान बचाकर, जब उन्होंने देखा कि फिर से जंग शुरू हो चुकी है और अब मुसलमान जो है वो कुफ्फार के सामने कमजोर नजर आते हैं, तो वो भी वापस पलटे। चंद देर के बाद नतीजा ये हुआ कि वो जंग जो जीत चुके थे मुसलमान, जो हाथ में आ चुके थे, हाथ से निकल गई। अब मुसलमानों की फौज दोनों तरफ से कुफ्फार से गिर चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान हाथ में तलवार लेकर जो सामने आता उस पर हमला करते। यहां तक कि कई मुसलमान ऐसे थे जो मुसलमानों के हाथों कत्ल किए गए। एक सहाबी आवाज देते थे, इन्हें ना मारो ये मेरे वालिद हैं, इन्हें ना मारो मेरे वालिद हैं, लेकिन चंद लोग उन्हें भी शहीद कर देते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, बहरहाल घमासान जंग जारी थी और इस जंग का नतीजा ये हुआ कि 70 सहाबा इकराम शहीद कर दिए गए। फरमाया कुफ्फारान मक्का खुश होकर पलटे कि 70 मैदान बदर में हमारे मारे गए थे, हमने बदला ले लिया और 70 हमने मुसलमानों के भी कत्ल कर दिए। फरमाया गया वैशी जिसके जिम्मे सिर्फ हजरत अमीर हमजा को शहीद करना था, वो छुप कर एक चट्टान के पीछे बैठा था, उसके हाथ में जहर आलूद नेजा था, इंतजार करता रहा। जनाब अमीर हमजा कुफार का मुकाबला करते करते जब उसके करीब पहुंचे, उसने पूरी ताकत के साथ नेजा आप पर फेंका। फरमाया गया नेजा नाव से होता हुआ दाखिल हुआ, रीढ़ की हड्डी को काट कर पीछे निकल गया। जनाब अमीर हमजा अचानक हुए इस हमले की ताब ना ला सके, आप जमीन पर आ गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, जब आप जमीन पर आए, हिंदा दूर खड़ी देखती थी, फौरन भागती हुई आती है। वैशी आगे बढ़कर जनाब अमीर हमजा को शहीद कर देता है। हिंदा ने अपने जिस्म के सारे जेवर उतारे, वैशी के हवाले किए और उसके बाद कहा जा आज से तू आज़ाद है, तेरी आज़ादी की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। फिर आगे बढ़कर जनाब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का सीना चाक करती है, उनके कलेजे को निकालती है, चूंकि कसम खाकर आई थी कि आपका कलेजा चबाऊंगी। कलेजे को काट कर निकालती है, अपने मुंह में रखकर
چبانے کی کوشش کرتی ہے لیکن تاب نہیں لا پاتی، اسے اگل دیتی ہے، اس کے بعد بھی اس کے دل کو تسلی نہ پہنچی، آپ کے کان کو تراشتی ہے، آپ کی ناک کو کاٹتی ہے، آپ کی ایک ایک انگلی کو تراشتی ہے، اس کی مالا بنا کر اپنے گلے میں پہنتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا میدان احد میں۔ فرمایا گیا جب کفار چلے گئے تو صحابہ کرام نے شہداء کی لاشوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ ان لاشوں میں جناب حضرت حنظلہ کی لاش نظر نہیں آتی تھی۔ صحابہ کرام حیران تھے، کسی نے کہا میں نے ان کو شہید ہو کر زمین پر گرتا دیکھا ہے، کسی نے کہا میں نے ان کو تڑپتا دیکھا ہے، لیکن ان کی لاش نظر نہیں آتی۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کر ڈھونڈو، تمہیں لاش مل جائے گی۔ جب دوبارہ جا کر میدان احد میں تلاش کیا تو آپ کی لاش مبارک ملی، لیکن صحابہ حیران تھے کہ تمام شہداء کی لاشوں سے خون بہتا تھا، لیکن حضرت حنظلہ کی لاش سے تازہ پانی بہ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئی ہیں۔ آپ کی داڑھی مبارک سے بھی پانی ٹپک رہا تھا، آپ کے سر کے بالوں سے بھی پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب حضرت حنظلہ میدان جنگ میں آئے تھے یہ ناپاک تھے، ان پر غسل فرض تھا، لیکن انہوں نے غسل تک نہ کیا بلکہ یوں ہی آ گئے، اسی حالت میں شہید ہوئے۔ اللہ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر بلایا ہے، ایک نورانی تخت پر فرشتوں نے ان کو غسل کرایا ہے اور دوبارہ لا کر میدان احد میں پہنچا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہرحال یہ داستان احد ہے، یہ داستان امیر حمزہ حضرت حنظلہ ہے اور یہ شہداء کی کہانی ہے۔ یقیناً بڑی قربانیاں ہیں جس کی بنیاد اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ ہم جس طرح سے ماضی قریب میں گزرے بزرگوں کی تاریخ کو اہتمام کے ساتھ منایا کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ان بزرگوں کی تاریخ کو بھی منایا کریں اور ان کے نام پر بھی جلسے جلوس وغیرہ منعقد کیا کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے بعد یہ بات معلوم ہو کہ اسلام آسانی سے ہم تک اور آپ تک نہیں پہنچا بلکہ بڑی قربانیوں کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمائے، پیغمبر اسلام کی اور ان شہداء اور صحابہ کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں، ناظرین میں، سامعین میں، ہمارے خاندان میں جتنے لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ واجل عطا فرما دے۔ میرے کریم بالخصوص ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، عابد بیمار کے صدقے ان کو صحت عطا فرما، صبر ایوب کے صدقے ان کو شفا عطا فرما۔ میرے کریم جو چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہے انہیں بھی شفا عطا فرما، جو غریبی کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے انہیں بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو کورونا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے، مولا سب کو مرتبہ شہادت عطا فرما، سب کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا، سب کو قبر میں جنت کا بچھونا عطا فرما۔ میرے کریم پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، مصیبت زداؤں کی مصیبت کو دور فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، جو روزی سے لگے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ میرے کریم ہماری تنگ دستی کو دور فرما، ہماری غریبی کو دور فرما، مولا کورونا سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرما۔ سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز کے صدقے ہمارے ملک سے مولا اس وبا کا خاتمہ فرما، پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا فضل فرما، کرم فرما، ہمیں نماز پنجگانہ کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرما، مولا ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہر بدھ کو ہونے والے ہمارے اس ہفتہ واری آن لائن اجتماع میں آپ ضرور شامل ہونے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی ہمارا کوئی نیا بیان اپلوڈ ہو یا جب بھی ہمارا اجتماع لائیو ہو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کمنٹ بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس پیغام کو اپنے دوست احباب اور رشتہ دار تک پہنچانے کے لیے آپ اس کو خوب شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں۔ میری ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز پر جو ہمارا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوتا ہے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت سنی دعوت اسلامی کے آفیشیل چینل SDI چینل پر لائیو کیا جاتا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، آج آپ نے فقیر کا بیان سنا، ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت داعیہ کبیر حافظ قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کرنے کے لیے آپ ہر سنیچر کو SDI چینل پر بھی وزٹ کریں اور ہمارے اس ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں بھی شامل ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کے علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔